کمچوری کر رہے ہوں تو انہوں کہہ رہے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، کیونکہ یہی ملتا ہے. یہ نہیں تھا کہ پوری رات عبادت کرتے تھے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ہو سکتی ہے اس طرح اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے. عشاء کا آخری وقت رہتا ہے. الموجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی اور شرح معانی الآثار کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جس نے عشاء پڑھ لی اس کی عشاء درست ہے. وہ مسلم شریف میں جو حدیث ہے نا کہ آدھی رات تک وقت رہتا ہے وہ افضل وقت ہے. عشاء کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. حنفیوں کا یہ موقف درست ہے. تو وہ ہو سکتا ہے آخری وقت میں پڑھتے ہوں. بہرحال یہ سب کچھ جھوٹ ہے. یہ دین نہیں، یہ وہ دین نہیں جو آپ گوروں کو پیش کریں. گورا کہے گا یار یہ کیا ہے. یہ نبی علیہ السلام ایک نارمل انسان تھے اور یہ جو کچھ بابے بتاتے ہیں یہ اب نارمیلٹی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہو گیا. اگلا کوشچن آیا علی بھائی، ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. یہ خام خواہ بنا ہے. یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات پہ. سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں، رسول ہوں. تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو ہم مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں، مرتبے میں نہیں. کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا. یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے. جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے آن دا بہاف آف پروفٹ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے. اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی منصب وہ ہے، مقام وہ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں. سپیشیز ایک ہے نا، مرتبہ تو ایک نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا نماز میں جنت سے انگوروں کا گوشہ توڑ لوں. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے تھے وضو کر کے، اس کے بعد خراٹوں کی آواز بھی امہات المومنین سنتی تھی اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے. تو پوچھا تو آپ نے کہ میرا صرف جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہیں، جسم سوتا ہے، دل تو جاگتا رہتا ہے. یہ پروٹوکول تو کسی کا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگی.
شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اور اگر آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو غنیت و طالبین پڑھے نا، اب تو کہتے ہیں جی وہ کتاب ہی نہیں ہونا دی. کتاب ختم تو بندہ بھی ختم، پھر کتاب ہی نہیں رہی تو بندہ بھی ختم ہو گیا. تو کتاب ہے، اس پہ میرا کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز. میں نے بتایا کہ صرف ایک آدھ بندہ ہے جس نے انکار کیا، باقی اکثریت محدثین کی، اہل علم کی، یہ ان کی کتاب مانتی ہے. اور ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ ان کے نام پہ 11ویں کھا سکتے ہیں، ان کو فالو نہیں کر سکتے. بالکل اس طریقے سے جس طرح امت نبی علیہ السلام کے نام پہ جشن کر سکتی ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے. مشکل کام ہے نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی بیوی منع کرتی ہے، ماں دودھ نہیں بخشتی. نہیں، ختم، ٹھوس. ہاں، بینک توڑوا لے، سڑکوں پہ ٹائر جلوا لے، لیکن پریکٹیکلی دین پہ چلنا یہ بہت مشکل ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، یہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے علی بھائی، جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، فضائل اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضائل اعمال متعلق شریف جو واقعہ نقل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی نیند روکنے کے لیے جسم مبارک کو رسی سے باندھ لیتے تھے، تو اس پر آیت نازل ہوئی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. کیا یہ درست ہے؟ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام کی گستاخی فضائل اعمال میں جو لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. میں اس کو گستاخی اس لیے سمجھتا ہوں کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی نیند کو روکنے کے، یعنی آپ علیہ السلام بغیر توجہ کے نماز پڑھا کرتے تھے نا، پھر تو ظاہر آپ کا دل نہیں لگتا ہوگا نا. تبھی تو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ مجھے جب نیند کے سے جھٹکا لگے تو میں دوبارہ پھر نماز پڑھنے کے لیے. جھوٹ ہے. اس آیت کا تو یہ فہم ہی نہیں ہے. اس آیت کو یہ غور سے پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ الفاظ یوں ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. آگے بھی تو پڑھو نا. اے نبی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس میں تو نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہے. یعنی جو دین قبول کر لے ٹھیک، جو نہیں کرتا تو آپ کو ٹینشن میں ہے کہ یہ بات نہیں مان رہے. یہ تھا مشقت، تھی تبلیغ کی مشقت. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی علیہ السلام، آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اس کو جس کو نصیحت کرنا فائدہ دے، اللہ کی دھمکی سے جو ڈرے. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی. جو اللہ کا خوف کھاتا ہے اس کو آپ نصیحت کریں. تو یہ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. اور اس کو میں اس طرح بھی کہانی ثابت کروں گا کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی زینب رات کو عبادت کرتی ہے تو اپنی چٹیاں باندھ لیتی ہیں اس سے کہ تاکہ جب نماز کی حالت میں جھٹکا لگے تو وہ پھر جاگ جائیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا رسی کھولو، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک طبیعت ساتھ دے، جب نیند آئے تو نیند کی طرف جا جاؤ. یہ غافل، تم قرآن پہ کبھی غالب نہیں آ سکو گے. قرآن تم پہ غالب آ جائے گا. ہر وقت تو بندہ نہیں پڑھ سکتا. تو جو نبی بخاری اور مسلم میں اپنی بیٹی کی رسی کھلوا رہے ہیں انہوں نے خود باندھنی ہے نا. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. دیکھیں ایک ایک حوالہ ہم حدیث کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، علم وحی سے. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیرہ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے تو آڈے بزرگان کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ، کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے. اور اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں. میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی. یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر. ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. کوئی ہے؟ جھوٹ.
یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. مولا حسین علیہ السلام کو ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان منوانے کے لیے. ان کی شان میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہی کافی ہیں. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا قول ہے حسن و حسین کے چیپٹر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے حسن و حسین کو لیا کیونکہ اس چیپٹر میں لے گیا. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے جو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا خواہ وہ پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے, اگر اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملا کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اللہم اجرنا من النار. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حسین ابن علی کے لیے فضائل کے لیے یہ چیز ضرورت نہیں ہے, یہ جھوٹی باتیں ہیں. حسین ابن علی قیامت والے دن جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو دھتکار دیں گے کہ تم نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کی ہیں. بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہوگا. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, رد المختار شریف میں ہے کہ اگر اپنی شفا کا یقین ہو تو آپ اپنے خون یا پیشاب سے فاتحہ کا تعویذ لکھ سکتے ہیں. استغفر اللہ. یہ کہاں تک درست ہے؟ مفتہ بھی ہی نہیں ہے. کام پایا ہے بابیا نے پر مفتہ بھی ہی نہیں ہے. یہ آپ کو جواب دیں گے سر. یہ رد المختار فتاوی شامی ابن عابدین شامی نے در مختار پہ حاشیہ لگایا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اس کے اپنے پیشاب سے یا نکسیر والے خون سے وہ اپنے لیے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے اور اس سے اس کو شفا ہوگی تو یہ جائز ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ بابے کو غلط کہا جائے. یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے بات میرے بھائی؟ بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کی قبر کو عذاب ہو رہا تھا. اے کتاباں, اور تسی پورا تعویذ لکھ رہے ہو بھی اللہ معافی دے قرآن. ایک بندے نے جرت کی ہے, غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ, بریلویوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, میرے استاد بھی ہیں. 22 مارچ 2007 کو میری ڈیٹیل ان سے ملاقات بھی ہوئی. میں رات ان کے پاس وہاں پہ ان کے مدرسے میں رہا. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ جو جملہ لکھا ہے نا انہوں نے, کوئی انسان مسلمان ہو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ مر جانا تو گوارا کرے گا لیکن یہ کام نہیں کرے گا. اللہ ہمارے بزرگوں کو معاف کرے, ان کے دل میں قرآن کی عظمت ہم سے زیادہ سی. اے تو ذرا انہوں نے ٹیوز نہیں دی تھی لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے ایسی باتیں لکھی. لیکن یہ غلام سعود سعیدی نے کیا وہ بھی بڑے طریقے سے, اور تو کسی کی جرت نہیں ہے. یار اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد یہ مفتہ بھی کو تو چھوڑیں آپ, یہ بات لکھنا یہ دماغ میں ڈالا کس نے؟ آپ نے یہ پڑھا نہ ہو تو آج تک آپ کے دماغ میں کبھی کسی مسلمان کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ میں یہ کام کروں؟ آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. اس کو مجدد مانتے ہیں ابن عابدین شامی کو. اعلیٰ حضرت نے اپنے فتووں کی تقریر اس سے لکھوائی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں. بلکہ وہ تو دوسرا بندہ تھا, یہ نہیں تھا, یہ تو ان سے پہلے مر گیا تھا. لیکن وہ ان کو بڑا شیخ مانتے ہیں, اعلیٰ حضرت بھی اور باقی بھی, ابن عابدین شامی کو. یہ وہ, اور یہی وہ بندہ ہے جس نے محمد الوہاب صاحب کو کہا یہ نجد سے سینگ نکلا ہے. اپنی وہی حالت ہے جے اے میں نجدی اتنے ایک لیکچر ریکارڈ کرانا ہے, بڑے عرصے کا منو آیا ہے, وہ میں پھر پول مزید کھولاں گا اس بندے دے, انہیں کے کام پائے نے. بالکل یہ بابوں کا دین ہے, بابوں والے چاٹیں اس کو, اور 295C لگائیں اپنے بابوں کے اوپر. ہم تو یہی کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ آگے ٹولو. اگلا کوشچن ہے جی بھائی, ہم نے بچپن سے اپنے علماء اکرام اور بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ اور جہاز نہیں گزر سکتا, کیا یہ بات درست ہے؟ سر اب تو آپ یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں. وہ ویسے نو فلائی زون ہے, ویسے اگر وہاں سے گزرنا. خانہ کعبے کے اوپر ہر سال لوگ چڑھے نہیں ہوتے بوٹوں سمیت فوجی, جب وہ غلاف کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو بوٹ لے کے چڑھے ہوتے ہیں. تسی کہتے ہو پرندہ نہیں گزر سکتا, وہ کیوں نہیں جل جاتے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں توہین ہے. پرندہ بچارہ پاؤں بھی نہ مارے, بچارہ ایویں اتو گزر جائے تو گستاخ. جڑے بوٹ لے کے چڑھے نے وہ کوئی گستاخ نہیں, وہ تو اوپر چڑھتے ہیں, ہر دفعہ چڑھتے ہیں. آپ دیکھ لیں
محرم کے اندر بھی وہ غلاف کعبہ کی چینج ہونے کی سرمنی ہوتی ہے، اور ایک اور مہینے میں بھی سال میں 2 دفعہ چینج ہوتا ہے، وہ آپ لائیو دکھاتے ہیں وہ سعودیہ کے چینل کے اوپر. اور سر غلاف کعبہ پہ میں نے کبوتروں کی بیٹھیں خود دیکھی ہیں، گزرتے ہیں، کیوں نہیں گزرتے، اوپر جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں. جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ نو فلائی زون ہے، وہ وہاں پہ انہوں نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ ادھر سے جہاز گزرے. ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ جہاز گزرتا ہے تو جناب ڈگ پیندا ہے، انج نہیں ہوتا، نہ اس طرح ہونا ہے. ورنہ یہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے یزید کے زمانے میں منجنیق سے جو بمباری کی گئی تھی، جس میں غلاف کعبہ بھی جلا تھا اور خانہ کعبے کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی تھی، اس ٹائم وہ تو جا کے کعبے کو ہی ڈیمیج کر دیا. اور حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے جو ٹائی کی، اس میں خانہ کعبہ شہید ہو گیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے نہیں گزرتا، اگلے پان کے ٹر گئے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے، بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. لہذا ایک دفعہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ اچھی آواز نہ کہو کہ آج تے ہو گئی وابی وابی مسلک اہل سنت بریلویہ زندہ آباد. ہم آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیار محبت سے کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. جزاکم اللہ خیر علی بھائی. نیکسٹ کویشچن ہے، ہم نے کئی عاشقان رسول، علماء دین اور بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ گنبد خضرا کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، بلکہ گنبد خضرا کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا. سر زمین پہ کیسے پڑے، وہ زمین پہ ہے نہیں ہے نا، وہ دوسری سٹوری کے اوپر باقاعدہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو سایہ نیچے تک پہنچ نہیں پاتا نا. ٹھیک ہے، کیسے پڑے زمین کے اوپر؟ ٹھیک بات. اوپر والی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر پڑتا ہے، بالکل. یا بالکل جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت زمین پہ بھی پڑے گا، کیونکہ وہ پھر بڑی دور جا کے سایہ پڑتا ہے نا. رہا یہ کہ اس پہ پرندہ نہیں بیٹھتا، سر میں نے اپنی آنکھوں سے جب میں بریلوی تھا کئی پرندے میں نے گنبد شریف کی جو اوپر والی ٹپ ہے نا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی کبوتر دیکھے. وہ حالانکہ کتنی بڑی معمولی سی جگہ ہوتی ہے، بیٹھے بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے. حضرت حسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندی گئی ہے، تو حضرت حسین کی کیا کوئی بے ادبی ہو گئی ہے اس میں؟ ان کا کوئی شان کم ہو گئی ہے؟ وہ تو کرنے والوں کی بدبختی ہے. حضرت حسین کی شان تو دن بدن بلند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے. سایہ بھی ہے اس کا، اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو کہا کہ یار یہ تو دیکھو ہم تو یہ سنتے تھے کہ اس پہ پرندہ نہیں بیٹھتا، پرندہ بیٹھا ہوا ہے، سایہ بھی ہے. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اسی کے اوپر فیصلہ کروا لیں ان سے کہ ہم آپ کے مسلک میں آ جائیں گے اگر وہ سایہ نہ ہوا تو. مانے نا، یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتے تھی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کی بھی انجینئرنگ کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم ٹارچ روشن کرتے ہیں، اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی. اور یا پھر وہ بال جالی ہیں، سارے جالی نکل آن گے، وہ بال نہیں جالی، کئی جالی بھی ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، آپ کی بات جالی ہے. اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے نکالا جی. کئی پھر مولوی میدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں، اصل میں جب وہ جسم عطر کے اوپر تھے نا اس وقت سایہ نہیں تھا، جب الگ ہوئے تیرے تھے 295 سی میں لواں گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی والی بات منحوس آدمی، اوے منحوس. یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک بندے نے، منحوس نے تم ہے، تیرا ہے عقیدہ. ہم آپ کو بتاتے ہیں سر، صحیح بخاری میں موجود ہے. ام سلمہ کے پاس کچھ تابعین اور صحابہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں. ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پانی پیالے میں بھیجتا ہے، میں اس میں ڈبو دیتی ہوں، اس کی وجہ سے شفا ہو جاتی ہے. سر یہ کتابوں کا دین ہے، تہاڈی کوئی شاید تہاڈے پلے نہیں. تہاڈا عشق رسول بھی 2 نمبر نکلیا. عشق رسول آ کے ہم سے سیکھیں. تہاڈی گستاخانہ عبارتوں پہ بولنا بھی 2 نمبر نکلا. تہاڈے بزرگاں دی بھی گستاخیاں میں کٹ ماریاں. ہن ایتھوں آ کے لو، اج دی اسام الرحمن ایتھے ہے. اسام المہندس علی المفندین، المہند بھی المہندس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، علی المفندین سارے سٹھ آئے وہاں پہ. بالکل یہ جھوٹ ہے. سایہ ہے، بال مبارک کا بھی سایہ ہے، اس کی برکات آج بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا کویشچن ہے، ہم نے بزرگان دین سے سن رکھا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وفات النبی یا موت کا لفظ بولنا گناہ ہے، اس کی بجائے وصال شریف بولنا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی کہانی ہے، قرآن میں تو موت کا لفظ آیا ہے، سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 ہے، انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ اس سے بڑھ کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، آپ ہوتے تو آپ کہتے ہیں جی وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پہ جاؤ؟ اچھا اس کے اوپر کہانی کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے، ہائے 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 ہائے، اے دا جو ہمیں تو ہم نا صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر پہ حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے۔ ابو بکر اللہ نے، ابو بکر پیغمبر نے، امتی ہیں، تو گستاخی چاہے ابو بکر کریں چاہے کوئی اور امتی کرے گستاخی ہے، بلکہ اگر صحابہ کریں گے تو بڑی ہو جائے گی کیونکہ ان کو تو صحبت ملی ہے۔ تو سر بخاری شریف کھول لیں، حضرت ابو بکر کا پہلا خطبہ نبی علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی میں نکالیں، مسئلہ 163 میرا دیکھ لیں، اس میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی، اب ہمیشہ کی زندگی آخرت کی۔ باہر آ کے دیکھا تو حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، فوت میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے مر چکے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت بکر نے کہا کہ لوگوں عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے پہلا جو جملہ بولا انتہائی گستاخانہ آپ کی ڈاکٹرن میں، من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، بی اٹینشن، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے ہیں۔ یہ لفظ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مات، وصال نہیں۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ یار کسی سے آبی نے نہیں کہا کہ حضرت بکر اے شرک تے ختم ہو چکا ہے، تسی ایویں کونوں گھڑیاں پہ کراندے ہو، اسی سارے اللہ دی عبادت ہی کرنے ہیں، وہ تانوں ہی دس رہے سن حضرت بکر قیامت تک کے لیے۔ سر یہ نبی کی تعلیم ہے، رومن اور پرشین امپائر کو نہیں صرف اکھاڑا بلکہ مذہبی جبر بھی اکھاڑا ہے۔ رومن اور پرشین امپائر کے شہنشاہ اپنی عبادت کرواتے تھے، اور ہمارا پیغمبر اس طرح کی ٹیم پروڈیوس کر کے گیا ہے کہ اس کی میت کے اوپر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی بجائے وہ پڑھ رہے ہیں انک میت وانہم میتون۔ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ۔ یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کے ماننے والے ان کی میت کے اوپر ان کے فضائل کی بجائے توحید بیان کر رہے ہیں۔ آپ کا کوئی بندہ بڑا مرتا ہے تو آپ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں چون چون کے ایسی آیتاں لفظ نے قرآن چوں، او تواڈی اے چون چون کے آیتاں پڑھیاں، اے دو آیتاں، سورہ زمر آیت نمبر 30 انک میت وانہم میتون، اور سورہ ال عمران آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، یہ پڑھی، فرضی جملہ بول دیا توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ ہم قرآن حدیث بیان کرے کہتے ہیں جی اے چونٹ چونٹ کے لے آندا ہے۔ سر پھر کہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، کہانی ہے سب۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے بھائی۔